اندر کی جنگ اصل جنگ تو اندر کی ہے. اور یاد کیجیے گا جی اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پتا پہلے حربے کیا استعمال کرنے شروع کیے تھے. کیا وہ جو دشمن تھا وہ اپنی بڑی خوبصورت خواتین کو ہدف لے کے وہ بیچتا تھا. وہ ٹریپ کرتی تھی عمرہ کو, ہمارے فوج کے سالاروں کو. یہ طریقہ عبادت تھا ان کا. اور شاید یہ گھٹیا طریقہ جو ہے وہ 1350-1400 سال بعد پھر رائج ہوتا جا رہا ہے, رائج ہونے والا ہے. تو ہونا کیا ہے میں تمہیں بتاؤں جمیل فاروقی, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات سمجھنے کی ہے ہم کس طرح کی جنریشن دے رہے ہیں. بہت سخت سوال ہے میرا, کیونکہ اس وقت ہم جس ہائبرڈ رجیم سے گزر رہے ہیں, خاص طور پر آئیڈیالوجی کے پہلے ایک وقت تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں شاید مسلمان اور کافر ہی پائے جاتے ہیں, لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم اور لیفٹ اور رائٹ میں پھنس گئے ہیں. وہ جنریشن دے رہے ہیں جو جس کا ریلیجن انگریزی ہے, وہ انگریزی بول کر سمجھتے ہیں وہ سپارہ پڑھ رہے ہیں ٹیڑھا منہ کر کے, اور وہ انگریزی ناول سمجھ کر ان کی لائنوں پر اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے حدیثیں کہی گئی ہیں, نعوذ باللہ. ہم وہ والی جنریشن پیدا کر رہے ہیں. یہ ہم نے ان کو اپنے سلیبس سے دور کر کے دوسروں کے کریکولم کی عادت ڈال کے ہم نے ان کو ایک ایسی ادھار اٹھائی ہوئی قوم بنا دیا ہے جس کو واپس کرنے میں ہمیں صدیاں لگ جائیں گی. دہشت گردی صرف گولہ اور بارود یہ سے سب سے بڑی دہشت گردی جو فیمنزم کی دہشت گردی جو شروع ہوئی ہے میرے ملک میں, یہ دس از دی بگیسٹ ٹیررزم وچ از گوئنگ ٹو سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی از گوئنگ ٹو فیس. یعنی گولہ بارود سے دہشت گردی لفظوں اور ایکسپریشن سے بھی گولہ بارود والی تو بھلجڑیاں چلا کرے گی. موسٹ آف دی کنٹریز جو جن کو جو who are at war are atomic powers, تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا جنگ کرنا. تو جنگ تو یہ تھی, ہمیں ہرانے مارنے کا یہی ایک آسان طریقہ تھا. آپ کو یاد نہیں ہے سونیا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ان کو ثقافتی الغار میں ہرا دیا ہے. بالی ووڈ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. بالی ووڈ نہیں, آپ کا جو چینل تھے جی, آپ بے شرمی کی ہمارے کیا انتہائی ہے کہ میں فرسٹ ٹائم آئی وزٹڈ انڈیا ان 2007 perhaps. جی جی, تو آئی ریمبر کہ وہاں پاکستان کا کوئی چینل نہیں چلتا تھا اور یہاں موت پڑ جاتی تھی اگر انڈیا کا ایک چینل آئے. تو یہ ہمیں 74 سالوں میں نا بڑے پلان طریقے سے بلیویبل بغیرت بنایا گیا, مطمئن بغیرت. اسی پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. خلیل الرحمان قمر صاحب, ایک ٹرمینالوجی بڑی آج کل فیمس ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو اتنی فیمس ہوئی ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ میرج کو کانٹریکٹ کہنا اور لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دینا, اور جائز بھی ایک ایسے طبقے کی جانب سے جو 1 اور 2% بھی نہیں ہے اور اپنی سوچ کو 95% کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے لیونگ ریلیشن شپ؟ جمیل یاد رکھنا, میں اس پر بہت دفعہ بول چکا ہوں, آپ ایسے گناہوں سے لوگوں کو نہیں روک سکتے. پہلی بات یہ بالکل وہ جو فیمنزم کی جب ویو ایک آئی تھی 1990s میں, جس میں انہوں نے اسقاط حمل اور پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کرنے کے لیے مارچ کیا تھا, یہ وہی ہے جو اس ملک میں ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں, اس کا نقصان میرے ہاں کی لڑکی کو, عورت کو ہونے والا ہے. اس سے مرد کو کوئی نہیں فرق پڑتا. مرد کے لیے تو سپلائی بڑھا رہے ہیں آپ, تو مرد کو تو چاہیے, کیونکہ ہمارا تو کرپٹ معاشرہ ہے, کرپٹ پیسوں کے اوپر موسٹلی پلنے والا. اس کو تو, اور کرپشن کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ پر اور عورت کے اوپر. ایسا ہی ہے. تو اس کو تو چاہیے جتنی سپلائی بڑھا لیں گے, لیکن اس سے نقصان فیمیل کو, اس سے نقصان فیمیل کو ہوگا کہ لڑکوں میں شادی کرنے کا رجحان ختم ہوتا چلا جائے گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال, ابھی ایک کیس بنا, بڑا سیریس کیس تھا, اینڈ اس پہ یقیناً افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا. نور مقدم کیس اب تک بات پہنچی ہوگی. انیشیلی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نور مقدم کیس کے اندر جو فرسٹ ہینڈ ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر بھی کامنٹ کیا جائے ایز اے سوسائٹی, بعد میں جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے جو ایکیوزڈ ہے اس کو پکڑا جائے, لیکن فرسٹ ہینڈ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے
وہ ایکٹیویٹی ہم کیسے لیجٹیمیٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو جمیل فاروقی، سب سے پہلے تو قتل کسی کا بھی ہو غلط ہے، انتہائی کبھی فیل ہے، کبھی فیل ہے، اس کا مجرم کو سزا ملنی چاہیے فوراً، مجرم کو ہر صورت میں اڑا دیں مجرم برابر کی سزا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو بھی پھانسی دینے کے لیے ایگری نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے۔ یہ قوم تو خیر اس کو تو نپٹا جائے گا نا، دیر از نو چوائس، ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جی سکیں گے، ویل ہیو ٹو فائٹ آؤٹ دس ایشو۔ نور مقدم کیس اس پہ بات یہاں یہ ہے جی کہ ایک زمانہ تھا ڈرگ کی بات ہوتی تھی نا تو جھنک جایا کرتے تھے لوگ یہ بات کرتے ہوئے، سننے والے مڑ کے دیکھتے تھے اسٹونشنگلی۔ اب یہ بات اس طرح ہوتی ہے، اور ایون میرے جیسے آدمی کے سامنے بھی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے کوئی دم کرنے والی گٹھلیوں کی بات کر رہا ہو، دم پڑے جانے والی گٹھلیوں کی بات کر رہا ہو۔ اور وہ آپ بتائیں اس وقت کس لیول پہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں اویلیبل ہیں، اس کا کیا ریاستی اداروں کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے۔ جب آپ ڈرگز لیں گے، جب آپ اپنی اوقات سے اوپر اچھل جائیں گے تو اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے، اور جب آپ لیونگ ریلیشن شپ میں رہیں گے، نکاح نہیں ہے جی آف کورس لیونگ ریلیشن شپ میں رہیں گے تو ریزلٹنٹلی کچھ لوگ پھر لیونگ، یہ تو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے نا، لائک مائنڈیڈ لوگ تھے، پھر اس پر کیا they will not remain alive then۔ یہ تو ہوگا، پتہ نہیں کس وقت ڈرگ لے کے کس کا موڈ کہاں چلا جائے، آپ روک تو نہیں سکتے کسی جی کو، اس میں ریاست کی کیا آپ ہے؟ کو اب رشتے کا تقدس ہی نہیں جو آپ دونوں کے بیچ میں ہے، تو ہم تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حذف اور ہضم کر جاتے ہیں رشتوں کے تقدس کی وجہ سے۔ بیوی کا ایک رشتہ ہے، اس کا تقدس ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی معاف کرتے ہیں، تو جب آپ کے رشتے کا تقدس نہیں ہوگا تو پھر ڈرگس کے اثرات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انٹینسٹی آپریٹ کرے گی اور وہ آپ سے کچھ بھی کروا دے گی، کچھ بھی کروا دیں گے۔ اسی طرح سے ایک